اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بتاؤ جو بلے شاہ نے کہا اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے. ناچ کیوں رہا ہے؟ یار منانے کے لیے. نیت تو صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ ناچنا اچھا عمل ہو گیا. اور پھر آگے انہوں نے کہا بھی ہے ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چج ہوگے. اب دیکھو بھائی، پاکستان میں نے تو کبھی نہیں کیا، میرے یار دوست کرتے تھے. گلی محلے میں کھڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب دیکھا کوئی بندہ بار بار تنگ کر رہا ہے، آ رہا جا رہا، تو پتہ کیا کرتے؟ کیلے کا چھلکا پھینک دیتے. وہ کیلے کے چھلکے کو پاؤں رکھتے پھسل کے گر جاتے. اب آپ مجھے بتاؤ کوئی اچھی نیت کے ساتھ ایسا کرے گا؟ میں آپ کے منہ پہ چماٹ ماروں، بولو میری نیت اچھی ہے بیٹا، یہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا کسی بھی عمل کا، اچھا ہو یا برا ہو، یہی چیز تو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام کی یہ چیز سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی خضر علیہ السلام کا جو عمل تھا، کشتی میں سوراخ کرنا، گری ہوئی دیوار بنانا، چھوٹے بچے کو مار دینا، اس کے پیچھے نیت کیا تھی؟ کشتی کی میں سوراخ کی نیت کیا تھی؟ کہ ان بچوں کی جو کشتی ہے وہ ظالم بادشاہ دریا کے دوسرے کنارے پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ ضبط نہ کر لے. تو نیت کیا تھی؟ اچھی تھی. عمل صحیح نہیں تھا، نیت اچھی تھی. جب عمل صحیح نہ ہو اور نیت اچھی ہو، اس کو کہتے ہیں خاص علم، وہ عام کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس طرح ہم نے لوگوں کو گناہوں کو دھونے کے لیے کبھی کبھی محفل میں لوگوں کے بارے میں بول دیتے ہیں یہ بکواس آدمی ہے، بیکار آدمی ہے. خاص آدمی کے پاس اس کی محفل میں بیٹھے ہو تو خاص بنو نا، عام لوگوں کی طرح کیوں سوچتے ہو؟ خضر کا عمل تو ٹھیک نہیں تھا، موسیٰ نے عمل دیکھا نا، لیکن موسیٰ کے پاس ان کے دل میں چھپی جو نیت تھی وہ نظر نہیں آئی. تو خاص کہاں ہو گئے؟ پھر عام ہو گئے نا آپ. اور ضروری نہیں ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح ہو تو عمل صالح ہوگا. اگر نیت ٹھیک ہے تو بظاہر جو عمل آپ کو نظر نہیں آ رہا اچھا، نیت کی وجہ سے وہ بھی عمل صالح ہے. اتنی گہری بھی نہیں ہے میں بتاتا ہوں نا گہری کیوں نہیں. اب بولو، بتاؤ نا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بتاؤ جو بلے شاہ نے کہا اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے. ناچ کیوں رہا ہے؟ یار منانے کے لیے. نیت تو صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ ناچنا اچھا عمل ہو گیا. اور پھر آگے انہوں نے کہا بھی ہے ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چج ہوگے. کہ یہ ناچنا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر پتا ہو کہ ناچ کیوں رہے ہو، کس کو بنانے کے لیے ناچ رہے ہو. بھائی ناچا کیوں جاتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے نفوس کو راضی کرنے کے لیے. نفسوں کو اچھے لگتے ہیں نا ناچ گانے. تو اگر تو لوگوں کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ناچ سکتا ہے، وہ پھر تو مرشد کو بھی راضی کرنے کے لیے ناچ سکتا ہے نا. نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے. یہ بلے شاہ نے کہا. اب تو سمجھ میں آئے گی نا بات. انما الاعمال بالنیات چھوٹی سی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں آگے بڑھو، اس کو سمجھے تو صحیح. اتنی بڑی چیز ہے یہ تو فارمولا ہے، حدیث کہاں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسے نیت ہوگی وہی عمل. وہ بات مجھے بھولتی نہیں جو سرکار فرماتے ہیں اکثر کہ تو نماز میں کھڑا ہو کے دنیا کا خیال ہے، نماز کا نور دنیا میں چلا گیا، وہاں برکت ہو گئی. وہی سرکار نے جب یہ بات بتائی تو دماغ کا تو جو ہے وہ دہی بن گیا. وہ ساری کہانی سمجھ میں آ گئی. کیونکہ ہم کو تو لوگ کہتے تھے کہ جب سے نماز شروع کی ہے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، دیکھو یہ نماز کی کرامت. تو ہم بھی کنفیوز رہتے تھے، بولے یار اس کا تو جو ہے حضوری قلبی نہیں ہے، پھر یار اس کی کاروبار میں برکت کیسے ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر جب سرکار نے یہ بات فرمائی نا کہ تو نماز میں کھڑا ہوا، وہ دھیان تیرا کاروبار میں گیا، کاروبار میں برکت ہو گئی. وہ نور تو تیرے دل میں جانا تھا، کاروبار میں چلا گیا، اس کا اجر تو تجھے یہیں مل گیا. اب یوم محشر میں کیا دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ کو؟
نماز کے دوران آٹے کا خیال آیا, نور آٹے میں چلا گیا. یہاں سے پتہ چلا کہ نماز میں کھڑے ہو کے تو اپنی جاب کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور نماز کا نور کاروبار میں چلا گیا. کاروبار میں برکت ہوگی, تو نے سمجھا کہ یہ نماز کی کرامت ہے, نماز کی برکت سے دیکھو میرا بزنس جو ہے وہ چمک رہا ہے. اب جب جا کے نماز پڑھیں گے کاروبار کا ہی خیال آئے گا, تاکہ سارا کا سارا. اور پھر شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ یہ نماز میں جیسے ہی کھڑا ہو میں خیال ڈالتا ہوں اس کو کاروبار کے. میں ایک شخص کے پاس کام کرتا تھا کراچی میں, طارق روڈ پر ایک شو روم تھا کاروں کا, تو ان کے پاس میں جو ہے کام کرتا تھا. خیر میں شو روم پہ نہیں کرتا تھا کام, وہ مجھے بھیجتے تھے ادھر ادھر بیرونوں ممالک میں, ان کے لیے چیزیں لے کے آتا تھا. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا آفس میں, وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم. وہ اچانک جو ہے نماز کا وقت آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھو ذرا, میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر بات کریں گے. تو چلو ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھ لو. وہ نماز جیسے ہی انہوں نے ختم کی, فوراً مجھے کہا کہ یار اس کو رمضان کو جا کے بولنا کہ وہ اس کا جو گاڑی کا جو ڈپازٹ تھا نا وہ 50,000 نہیں 75,000 تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ آپ کو یہ خیال کب آیا, نماز کے دوران یا نماز کے بعد؟ کہنے لگے نماز میں آیا تھا. نماز تو چلی گئی تمہاری. اچھا کیوں؟ دو چیزیں یاد رکھنا, جیسے ہی باتھ روم میں جاؤ گے خیالات آئیں گے, جیسے ہی نماز شروع کرو گے خیالات آئیں گے. کیوں؟ شیطان لے کے آتا ہے نا. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ باتھ روم میں جاؤ اور پھر جا کے سرگٹ بھی سلگا لو, تو اور پھر جو ہے وہی یہ شیطان بڑھ جائے گی. سرکار نے ایک اور بھی واقعہ بتایا. سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک وکیل صاحب آتے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو میں سگریٹ سلگا کے باتھ روم میں بیٹھ جاتا ہوں, وہ حل ہو جاتا ہے معاملہ, کیونکہ وہ شیطان لاتا ہے نا خیالات. تو عمل صالح جو ہے اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, قلب کا پاک ہونا. نیت کو بھول جاؤ, قلب پاک ہو گیا تو نیت بھی پاک ہو جائے گی. قلب اور نیت دونوں جڑے ہوئے ہیں, جیسے پھول اور خوشبو ہے. خوشبو سمجھ لیں کہ نیت ہے, اور پھول سمجھ لیں کہ قلب ہے. پھول کا نچوڑ خوشبو ہے اور قلب کا نچوڑ نیت ہے. جیسے اب ہماری یہاں نیت بیٹھنے کی کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیٹھنے کی نیت یہ ہے کہ پوری دنیا کو گوہر شاہی کے قدموں میں جھکا دیں. جتنی چاہے جد و جہد کرنی پڑے, جتنی چاہے حدیثیں بیان کرنی پڑے, جتنی چاہے آیتیں پڑھنی پڑے پڑھیں گے. کائنات سرکار کے قدموں میں جھک جائے. نیت یہ. اب اس راستے میں کون یار بنتا ہے کون دشمن بنتا ہے اس کا اپنا مقدر ہے. اور اردو میں ایک جملہ بھی بار بار کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے لوگ, نیت صاف منزل آسان. نیت صاف. اب جب نیت میں ہی گڑبڑ ہوگی تو پھر کہاں لوگ ٹکیں گے, تو بھاگیں گے ہی. جس نے گوہر تک جانا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا, اور جس کو گوہر کے علاوہ کچھ اور چاہیے اور وہ یہاں مل نہیں رہا تو پھر وہ یہاں کیوں ٹھہرے گا بھائی؟ یہاں تو وہی ٹھہرے گا نا جس کو گوہر چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں گوہر مل رہا ہے؟ مل رہا ہے؟ کنفرم مل رہا ہے. TV, the place to connect with God.